ہجری میں، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے سیرت میں سے، غزوہ بنی نضیر ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہود کو مدینہ سے نکال کے خیبر میں ڈال دیا تھا، اور یہود مدینہ چھوڑ کے خیبر چلے گئے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو میں نے ذکر کیا تھا، مدینہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑی یہود کی شاخیں تھیں جو مدینہ میں آباد تھیں حضور کی آمد کے وقت میں۔ بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا، آپ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ پھر بنو نضیر نے آ کے، یا بنو نذیر نے آ کے 4 ہجری میں معاہدہ توڑا، آپ نے ان کو بھی نکال دیا اور خیبر پہنچا دیا۔ یہود کا ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ، انہوں نے آپ سے معاہدہ کر لیا صلح صفائی کا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور آپ نے ان کو ان کے معاہدے کی وجہ سے مدینہ میں چھوڑ دیا اور ان کو کچھ نہیں کہا۔ باقی دونوں پارٹیوں کو، دونوں قبیلوں کو جو یہود کے تھے مدینہ سے نکال دیا۔ یہ جو 4 ہجری میں نکالے گئے ہیں بنو نذیر کے لوگ، ان کا سردار ہے حیی بن اخطب، جس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو حضور کی بیوی ہیں اور امہات المؤمنین میں سے۔ ان کا میں نے ذکر کیا ہے جب میں نے پہلے کہیں غزوہ بنی نذیر کی تفصیل سنائی تھی۔ تو حیی یہ یہود کا ایک سردار تھا۔ جب یہ مدینہ سے نکالے گئے 4 ہجری میں، تو انہوں نے جوڑ توڑ شروع کی کہ کسی طرح ہم سارے مل کے مدینہ پہ ایک حلہ بولیں۔ تو حیی اس جوڑ توڑ کے چکر میں، اس پلاننگ کے چکر میں خیبر سے مکے گئے، اور مکے والے قریش کو کہا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، جتنے تمہیں پیسے چاہیے وہ بھی تمہیں ملیں گے، بندے چاہیے وہ بھی میں لے کے آؤں گا، تم تیاری کرو، ایک آخری پوری چڑھائی کریں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باقی ساتھیوں کا کام پورا کر دیں، کہ پھر دوبارہ کوئی نام لینے والا نہ بچے۔ پنجابی میں کہتے ہیں مجی مجی دیاں بہنا، بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے۔ کافر جس شکل میں بھی ہو وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، یہ سب بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے یہ ترتیب ہے کہ یہ مل کے پورا پروگرام بناتے ہیں کہ کسی طرح کام تمام کیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھائیں۔ واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ جتنی مرضی چالیں چل لیں اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ تو اپنے نبی کے زمانے سے سنت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی روشنی پوری کر کے رہیں گے۔ انہوں نے یہ آپس میں چال بنائی اور مل بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، خیبر سے ہم بندے لے کے آئیں گے، مکے سے تم لے کے آؤ، اور قبیلوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں جو بڑے بڑے عرب کے قبائل تھے، سب کو ملاتے ہیں، مل کے جا کے مدینہ پہ چڑھائی کریں اور کام پورا کریں۔ تو یہی کی اس بات پہ مکے کا سردار ہے ابو سفیان، وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا میں مدینہ کے جنوب میں مکے سے میں لے کے آؤں گا، چڑھائی میں کروں گا، تم غطفان کو تیار کرو، یہ مدینہ کی مشرق بنتی کہ تم غطفان، یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کو تیار کرو کہ یہ ہمارا ساتھ دے اور ہم ایک بڑی جماعت اور بڑا لشکر لے کے چڑھائی کرتے ہیں۔ حیی نے بنو غطفان کی طرف بھی لوگ بھیجے اور ان کو یہ لالچ دیا کہ تم ہمارا ساتھ دو
اور جنگ کی تیاری کرو اور مدینہ پہ ہمارے ساتھ چڑھائی کرو، ہم تمہیں خیبر سے نکلنے والی کھجوروں کا آد دے دیں گے، یعنی جتنی ہماری آمدن سالانہ ہوتی ہے کھجوروں کے ذریعے اس کا آدھا حصہ تمہیں دے دیں گے، اور ہر سال دیا کریں گے اگر تم اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو۔ وہ لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مشرق سے غطفان کے لوگ اٹھے اور جنوب سے مکے کے سارے لوگ آئے۔ جب یہ مکے سے نکلے تو راستے میں جتنے قبائل تھے بڑے بڑے، بنو سلیم اور بنو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ مشرق سے نکلے تو بنو اسد جیسے بڑے بڑے قبیلے ساتھ شامل ہو گئے۔ بہرحال اب وہ قبیلوں کے تعارف کا وقت نہیں ہے، قصہ مختصر یہ کہ ان سب نے مل کے پلان کر کے 10,000 بندہ اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں جب کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے اور جب کوئی اتنا لمبا چوڑا تشہیر کا سسٹم نہیں ہے، 10,000 بندہ جمع کر لینا یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ اسلحے سے لیس ہو کے 10,000 بندہ نکلا کہ ہم نے مدینہ کی طرف چڑھائی کر۔ حضور علیہ السلام کو شوال 5 ہجری میں یہ اطلاع ملی کہ 10,000 بندہ آ رہا ہے اور مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ تو بہت ساری رائے آئیں، کسی نے کہا باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس مشورے میں شامل تھے۔ سلمان فارسی عرب کے نہیں ہیں، یہ فارس سے گئے تھے، ایران سے۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ انا کننا بارض فارس اذا حوصرنا خندقنا علینا، یا رسول اللہ جب ہم فارس کی سرزمین پہ تھے، چونکہ ایک سردار کے بیٹے تھے تو یہ چالیں شالیں جانتے تھے، کہا رسول اللہ ہمارے ہاں ترتیب یہ تھی کہ جب اس طرح دشمن چڑھ آئے تو ہم فارس کے لوگ خندقیں کھود لیتے تھے تاکہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یہ عرب میں ایک بالکل نئی چیز تھی جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ خندق ہوتی ہے ایک بڑا گڑھا کھودتے ہیں، لمبا چوڑا، گہرا بھی بہت ہوتا ہے، جس کو پار کر کے دوسری طرف جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس رائے کو تمام صحابہ نے بھی پسند فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا کہ یہ ایک نئی چیز ہے، اور نئی چیز کو توڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پرانے داؤ پیچ تو وہ سارے جانتے ہیں، نیا کوئی داؤ پیچ آئے گا تو اس کا توڑ مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور 10 لوگوں کی جماعتیں بنائیں، گروپ بنائے 10 افراد کے، اور ان کو 10 گز زمین تقسیم کر دی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے خود اس کی پورا نقشہ بنایا، پوری ترتیب کھینچی کہ کہاں سے لے کے کہاں تک خندق کھودی جائے گی اور کیسے کیسے اس کو کھودنا ہے۔ 10 گز کو 10 افراد پہ تقسیم فرمایا، یعنی وہ تقریباً ایک فرد پہ 1 گز آتی۔ اور یہ مدینہ کے جو بیرونی طرف تھی جہاں سے ان کی آمد متوقع تھی، اس طرف سے پوری سامنے کے ایریے میں خندق کھود دی گئی، اور یہ اتنی گہری تھی کہ نیچے سے تری نکل آئی۔ اتنا گہرا گڑھا تھا کہ اس میں تری مٹی میں آنا شروع ہو گئی تھی، اتنا گہرا اس کو کھودا، اور یہ سخت سردی کے دن تھے۔ اب تو سردی رہی نہیں ہے، اب تو سردی مہینہ ڈیڑھ کے لیے صرف منہ دکھانے آتی ہے اور پھر چلی جاتی۔ اس زمانے میں صحیح سردی پڑتی تھی، آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ کوئی گاڑیاں تھیں، نہ مشینیں تھیں، نہ کارخانے تھے، نہ ٹمپریچر خراب کرنے والی کوئی اور چیز تھی، تو شدید ٹھنڈ پڑتی تھی۔ اور صحابہ کے اپنے حالات، اب تفصیل اس کی ہو نہیں سکتی، حیات الصحابہ میں آپ پڑھو بندہ حیران ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے جسموں پہ پورے لباس نہیں تھے،
یعنی ایک جرسی، اتوں جیکٹ، اتوں چادر، اتوں موزہ، اتوں دستانے، یہ تو اب ہماری سردی کا علاج ہے نا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آگے سناؤں گا قصہ۔ آپ نے فرمایا کافروں کی خبر لینے کے لیے کون جائے گا؟ تو جس صحابی کو بھیجا وہ سردی کی وجہ سے زمین سے چمٹ کے یوں لیٹے ہوئے تھے، وہ زمین کی جو تھوڑی تھوڑی گرمائش ہے وہی ہمارا علاج کر دے، باہر سے سردی کے علاج کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ناف سے لے کے گھٹنے تک لباس تھا، پیچھے ٹانگیں بھی ننگی، اوپر جسم بھی ننگا۔ اللہ اکبر، سخت ٹھنڈ کے دن، اور فاقہ یوں پڑ گیا کہ خندق کھود رہے ہیں اور واپس نہیں جاتے تھے گھر کی طرف کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، اور وہیں خندق کھودنے میں لگے رہے۔ 6 دن فاقے کاٹے، 7 دن بھوک کاٹی۔ بھوکے آدمی کو ٹھنڈ زیادہ لگتی بندے کو بھوک لگی ہے نا، ٹھنڈ ڈبل لگتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آپ نے وہ خندق کھدوائی۔ اچھا، یہ جو خندق کھودنے والا ہتھیار تھا یہ فارسیوں کا تھا جو کافر ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر مسلمانوں کی طاقت، قوت اور عزت کی بات ہو تو ایسی چال یا ایسا ہتھیار جو کسی کافر کی ایجاد ہے، اگر مسلمان اس کے ذریعے اپنا آپ بچا سکیں تو اس ہتھیار کو استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ ایجاد اگرچہ کافروں کی ہے لیکن مسلمان اپنے دفاع کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی پہ رکھ کے اب آپ لے آؤ جتنے اب یہ نیوکلیئر ہتھیار بنے ہیں، ایٹمی ہتھیار بنے ہیں، یہ سب ہتھیار کافروں کی ایجاد ہیں، لیکن مسلمان اپنے دفاع کے لیے ان کو آج استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنی دفاع کے لیے جتنی تیاری کرنی چاہیے، چاہے وہ ایجاد کافروں کی ہو یا مسلمان کی ہو، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ فقہ میں تو یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہر اٹھنے والا قدم جس سے مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی ہو وہ فرض علی الکفایہ ہے، سب اس پہ محنت کوشش کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی طاقت کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، اپنے گھوڑے شوڑے مضبوط رکھو، اپنی تیاری پوری کر کے رکھو۔ اچھا میرے عزیزو، یاد رکھو یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اب پروپیگنڈے کا دور ہے تو لوگوں نے پروپیگنڈا بہت زیادہ کر دیا۔ اسلام کبھی بھی سائنس یا ٹیکنالوجی یا قوت طاقت کی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اسلام خود فرض علی الکفایہ کہتا ہے، سب اس کی محنت کوشش میں لگے۔ یہ ایک الگ باب ہے، اپنی طاقت قوت کو بڑھانے کے لیے محنت کرتے رہنا اسلام کبھی بھی اس کو منع نہیں کرتا، اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس کو کرو۔ البتہ یونیورسٹیوں کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ جو بے حیائی لاد دی ہے اس قوم پہ اور اس معاشرے پہ اور امت مسلمہ پہ، جو بد تہذیبی آ گئی ہے، جو ننگ دھڑنگ آ گیا ہے، اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ ترقی ضرور کرو، اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے محنت ضرور کرو، لیکن اس کا جو جائز راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ اختیار کرو۔ غلط راہیں پکڑ کے کہنا ہم ترقی کر رہے ہیں، تو یہ بات ہے کہ اپنی جس ٹہنی پہ کھڑا ہے اسی کو کاٹنے میں لگا ہوا اور سمجھ رہا ہے کہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ ایسے معاشرے کبھی بھی نہیں پنپ سکتے، وہ جلد زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام خود مٹی نکال کے لا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے اور سارے پیٹ پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ نے اس خندق کو کھودنے کا آغاز اور افتتاح خود کیا، اور آپ نے ضرب لگا کے فرمایا بسم اللہ وبہ بدینہ،
اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ کا سہارا لے کے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وہ خندق کھودنے لگے۔ وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِينَا، اگر رب اللہ کے علاوہ کسی کو ہم پوجنا شروع کر دیں جیسے ہمارے دشمنوں نے پوج رکھا ہے، تو پھر ہم بھی اسی طرح بدبخت ٹھہریں گے جیسے ہمارے دشمن بدبخت۔ حبذا ربا وحبذا دینا، بہترین ہمارا رب ہے اور بہترین ہمارا دین، یہ کہہ کے آپ نے ضرب لگائی اور مٹی اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور صحابہ جو تھے وہ بھی ساتھ ساتھ مٹی شامل کر رہے تھے اور مٹی اٹھا رہے تھے اور اپنے اپنے گز کی زمین کھود رہے تھے۔ تو آپ صحابہ کو دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ اصل زندگی تے آخرت دی زندگی، فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ جتنے انصاری یہ جتنے مہاجر تیرے دین کی محنت میں لگے ہوئے تو ان سب کی بخشش فرما۔ آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ خود بھی مٹی اٹھا رہے تھے۔ یہ جو قصے سنے ہیں آپ نے کہ آپ نے پلو اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر تھا، یہ اسی خندق کے قصے ہیں۔ ٹھنڈ بھی تھی، بھوک بھی تھی، اور آپ نے یوں، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ خیبر والوں نے اور حیی بن اخطب نے مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ تھے یہودی، جنہوں نے صلح نامہ کر رکھا تھا آپ کے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ان کو بھی شامل کر لیا ہے، اور اب جو مدینہ کے اندر یہودی ہیں یہ بھی باہر والوں کا ساتھ دیں گے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایک اور بڑی صدمے والی خبر تھی۔ آپ کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کئی گھنٹے تک خاموش، بالکل بستر پہ لیٹ گئے، ٹینشن میں نہیں جیسے بندہ خاموش ہو کے لیٹ جاتا، تو آپ کافی دیر یوں خاموش لیٹے رہے۔ پھر آپ ایک دم اٹھے اور آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری مدد کا وعدہ کر دیا۔ تو جب یہ خبر آئی کہ اندر سے بھی سارے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور باہر سے بھی ان کی طرف سے پورا حملہ ہے، اور مسلمانوں کی اپنی تعداد ہی 3000 تھی اور کافر جو مقابلے پہ ان کی تعداد 10,000 ہے، اندر والے شامل ہو گئے تو اب کوئی 11-12 ہزار لگا لو، تو اب ایک طرف 11-12 ہزار بندہ ہو اور ایک طرف صرف 3000 ہوں، اور وہ اندر سے بھی گھرے ہوئے ہیں، باہر سے بھی گھرے ہوئے ہیں، اوپر بھوک بھی ہے، اوپر سردی بھی ہے، تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اس کو اللہ نے پھر قرآن میں بیان فرمایا۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین نے کہنا شروع کیا کدھر ہیں تمہارے رب کے وعدے، کہاں ہیں تمہارے رب کی نصرتیں جن کا تم نے اب تک وعدہ کیا تھا، تم نے سارے جھوٹ بولے۔ یستأذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ، منافقین آئے یا رسول اللہ ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں، ہم سارے آپ کے ساتھ خندق پہ کھڑے ہیں، ہمارے بیوی بچے پیچھے غیر محفوظ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے گھروں پہ جانا چاہتے ہیں۔ منافقین چھٹی لے کے چلے گئے۔ اب مجمع اور کم ہو گیا، وہ جو 3000 تھے اودوں وچوں بھی بہت سارے کٹ ہو گئے، منافقین بھی چلے گئے۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، مسلمانوں کی آنکھیں سٹپٹا گئیں اور دل منہ کو آنے لگ گئے۔ یہ اللہ نے قرآن میں پورا حال بیان کیا، اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنی وہ شدت کی گھڑی تھی، گھڑی کیا دن تھے کہ پورا دن خندق پہ رکنا پڑتا تھا اور پیچھے ہٹنے کی صورت نہیں تھی کہ کہیں سے بھی خندق چھوڑ کے پیچھے ہٹتے ہیں تو ادھر سے حملہ ہو جائے گا، اور سارا دن ادھر سے تیر آتے تھے اور مسلمان اس کا جواب دیتے تھے، کیونکہ آمنے سامنے کا مقابلہ تو تھا نہیں، درمیان میں خندق تھی۔ تو ایک دن یہ حال ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، مغرب کا وقت داخل ہو چکا تھا، یعنی ہلکا اندھیرا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کافروں کو گالیاں دے رہے تھے، کافروں کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج ان کے چکر میں میری عصر قضا ہو گئی، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے کہا اوہو میری بھی عصر قضا ہو گئی۔ یہ کیفیت تھی
کہ نبی علیہ السلام کی اور حضرت عمر جیسے بندے کی نماز قضا ہو گئی، اتنی شدت کا عالم تھا۔ یعنی ہم تو نماز قضا کرتے ہوئے کوئی اتنا مسئلہ نہیں نہ سمجھتے، نبی تو نماز قضا نہیں کر سکتا، یا حضرت عمر جیسا بندہ تو نماز قضا کرنے سے رہا۔ ہمارا ہو تو ہم کہتے ہیں چلو مولوی صاحب بعد چ پڑھ لیں گے، سانوں کو اتنے مسلے پوا دے اسی اتنے ہی پڑھ لیں گے۔ نماز قضا ہو گئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کافروں کے لیے بد دعا فرمائی، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کے چکر میں ہماری نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چلی گئی۔ باقی قصہ اب اگلے جمعے کر لیں گے، اب وقت ختم ہو گیا۔ یوں اللہ کے نبی سے نماز قضا ہوئی ہے زندگی میں۔ آگے میں آپ کو سیرت ابھی چل رہی ہے، آگے سناؤں گا، خیبر کے موقع پہ اور نمازیں بھی قضا ہوئیں۔ بعض روایات سے ملتا ہے اسی خندق کے موقع پہ ایک دن 4 نمازیں قضا ہو گئیں، تو آپ نے ان کی بعد میں قضا پوری کی اور ان کو ادا کیا۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو میرے عزیزوں یاد رکھو اس کو بعد میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے یہ بخاری کی ہے، اور اسی میں ہے کہ آپ نے پہلے پھر وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ تو جو نماز فوت ہو جائے اس کو قضا کرنا بندے کے ذمے لازم ہے، جب تک وہ قضا نہیں کرے گا وہ ذمے سے ادا نہیں ہوگی۔ اب جو یہ صورتیں نکل آئی ہیں کہ مولوی صاحب سانو فدیہ دس دے، اسی فدیہ دے دیں گے، نماز تو ساڑی جان چھوٹ جائے، نماز سے میرے عزیزوں جان نہیں چھوٹے گی جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے من نسی عن صلاتہ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو تم میں سے کسی نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے اس کو فوراً ادا کرے۔ اب تو یہ قوم ریڈی میڈ ہے نا، بندے مر جائیں وہ کہتے ہیں ریڈی میڈ دیگیں پہ پکی پکائی لے آؤ اور کھانا کھلا دو تو چلو کام ہو گیا۔ ہر چیز ریڈی میڈ ہے، ریڈی میڈ ہے، بھوک لگ گئی ریڈی میڈ کھانا پکڑ لاؤ کھلاؤ اور کام ختم کرو۔ اب ہماری قوم ریڈی میڈ ہے، وہ کہتے ہیں سن پڑھیاں پڑھائیاں کدائیوں لب جان تو ساڈا کام ہو جائے۔ ایسی خبریں ہمیں یہاں ملی ہیں، ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں فتویٰ دینے تو ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ کچھ پیر حضرات نے یہ اعلان کیا ہے کہ سالانہ ایک نماز ہمارے پاس پڑھ لو، اس کی کوئی فیس بھی رکھی ہوئی ہے اس کی فیس بھی ہے، سالانہ ایک نماز ہمارے پاس آ کے پڑھ لو تو تمہاری زندگی کی ساری نمازیں قضا ہو گئی۔ میرے عزیزوں ایسا کوئی دین ہمیں نہیں ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسی نماز پڑھ کے ساری عمر کی معاف کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے ادا فرمائی، آپ نے ساری قضا نمازوں کو پورا ادا کیا ہے۔ جس دن آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں آپ نے ترتیب سے آذان دلوا کے بلال سے وہ ساری نمازیں ادا کی، پہلے ظہر ادا کی، پھر عصر ادا کی، پھر مغرب ادا کی، اینڈ پہ جا کے عشاء ادا کی۔ تو جو نمازیں قضا ہو جائیں چھوٹ جائیں، ہو سکتی ہیں قضا، انسان ہے سو بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی سویا رہ گیا، الارم لگایا تھا آنکھ نہیں کھلی، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو اس صورت میں آپ نے فرمایا جب تمہیں اپنی فوت شدہ نماز یاد آئے اس کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر یہ نماز ذمے رہ گئی اور بندہ دنیا سے چلا گیا اس نماز کو دینا پڑے گا۔ اور اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جو کاپی کھلے گی، اللہ جو کتاب کھولیں گے نامہ اعمال کی، سارے نال پہلے ایک نماز دی ضرب تقسیم شروع ہوئے گی۔ تو اگر بندے کے ذمے کوئی نمازیں رہ گئیں خدا نخواستہ تو وہ آخرت میں کہاں سے دیں؟ اس لیے فرض نماز کو کوشش ہمت کر کے جب یاد آئے فوراً ادا کر دیں۔ فجر میں تھے، سوئے رہ گئے، آنکھ نہیں کھلی، الارم لگایا تھا، یوں ہی چلی گئی، تو جیسے ہی آنکھ کھلے اپنا وضو کرو اور فوراً اسی وقت 2 رکعتیں پڑھ دو، اس کے بعد دن کی کہانی شروع کرو۔ اس پہ نہ رکھو کہ بھائی میں چلو شام کو پڑھ لوں گا، اچھا چلو کل پڑھ لوں گا، جدوں وقت ملے گا پھر پڑھ لوں گا، یہ نہ کرو۔
جب آنکھ کھلے وضو کرو اور اسی وقت اپنی نماز کو ادا کرو، تاکہ یہ ذمہ نہ رہے اگر میں آج اللہ کے پاس چلا جاؤں تو کم از کم میری نمازوں کی کتاب جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو، صاف ہو، کہ ہر اگلی نماز پچھلی نماز تک کا حساب کتاب صاف کر دیتی۔ اب آخری بات ہے وہ عرض کر کے پھر سنتیں پڑھتے ہیں، قضا نمازیں کیسے کرنی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ باقی جنگ احزاب کو یا غزوہ احزاب خندق کو ہم اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ نمازوں کی قضا کس طرح کرنی، تو میرے عزیزو یاد رکھو، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہے صاحب ترتیب لوگ، جن کی زندگی میں کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد سے وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کی نماز قضا ہو جائے تو ان کے ذمے یہ ہے کہ پہلے اپنی فوت شدہ نماز کو ادا کریں، اس کے بعد اپنی اگلی نماز پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اگر عصر کی نماز پڑھنے لگا ہے اور ظہر قضا کر چکا ہے اور یہ صاحب ترتیب ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، تو پہلے یہ اپنی ظہر ادا کرے جیسے اللہ کے نبی نے ادا کی، اور اس کے بعد اپنی عصر کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے عصر کو ادا کیا اور اس کے بعد مغرب کو ادا کیا، حالانکہ وقت مغرب کا تھا۔ اور اگر انسان ایسا ہے کہ صاحب ترتیب نہیں ہے، میرے یار سست بندہ ہے، 50 نمازیں رہنی ہیں، کئی نمازیں چھوٹ گئیں، غفلت میں گزر گئیں یا ایسے بھول چوک میں گزر گئیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کی فوت شدہ نمازوں کا ایک حساب لگائے، محتاط اندازہ لگائے کہ میری زندگی میں اندازاً احتیاطاً اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ مثلا میں ایک دن حساب کرنے بیٹھا ہوں تو میں حساب لگاتا ہوں میری زندگی میں کوئی 300 ظہریں قضا ہوئی ہیں، 500 عصریں قضا ہوئی ہیں، 300 مغرب قضا ہوئی ہے۔ کوئی بھی ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے، وہ اپنا ایک محتاط اندازہ لگا لے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اور کسی بھی نماز کے ساتھ کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے عصر کی نماز کے۔ آپ مغرب کے ساتھ ظہر قضا کرنا چاہو کر سکتے ہو، آپ عشاء کے ساتھ فجر قضا کرنا چاہو کر سکتے ہو، آپ مغرب کے ساتھ عصر قضا کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ آپ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ سوائے عصر کے کوئی بھی دوسری نماز قضا کر سکتے ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے نفل نماز ادا کرنے کی بجائے قضا نمازوں کو ادا کرنا زیادہ اہم اور افضل ہے، اس لیے کہ نفل نماز میرے ذمے نہیں ہے، قضا نمازیں میرے ذمے پڑی ہیں، تو جو قضا نمازیں ہیں ان کا ادا کرنا پہلے ضروری ہے۔ تو کوشش ہمت کر کے جس کی قضا نمازیں رہتی ہوں وہ اپنا ایک حساب لگائے اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کر لے۔ اور قضا کرتے ہوئے نیت کیا کرنی ہے؟ بس یہ نیت رکھنی ہے کہ یا اللہ میری جتنی ظہریں قضا ہوئی ہیں میں آخری ظہر کو ادا کر رہا ہوں، بس یہ نیت ہے۔ جتنی میری عصریں قضا ہوئی ہیں میں آخری عصر قضا کر رہا ہوں، میری جتنی عشاء قضا ہوئی ہے میں آخری عشاء ادا کر رہا ہوں۔ جو یہ نیت کر کے ایک نماز پڑھ لے گا یہ اس کی آخری چلی گئی اور اس سے پیچھے والی آخری بن گئی۔ اب جب وہ اگلی قضا کرے گا تو وہ پھر یہی نیت کرے کہ میں آخری کی قضا کر رہا ہوں، تو وہ آخری بھی چلی گئی اور اس سے پیچھے والی آخری بن گئی۔ اس طرح اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر اس طرح فوت شدہ نمازوں کو ادا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اللہ اپنی رحمت سے اس کی باقی نمازیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا